بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، آج ہم آپ کے سامنے لائے ہیں دو لفظوں کا وظیفہ۔ جس نے دو لفظ پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس کو جادو، جنات اور تمام شرور سے محفوظ فرمائیں گے۔ اور پیارے دوستو، جس نے اس کا معمول بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو دنیا کے تمام جنات کے اثرات سے، جادو کے اثرات سے اور تمام حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمایا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ واقعہ سنانے سے انسان کا ایمان افروز، واقعہ سنایا جائے تو انسان کا دل جو ہے مضبوط ہوتا ہے اور عمل کی طرف مائل ہوتا ہے اور راغب ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، اسی طرح ایک دوست کو ہم نے یہ عمل بتایا اور وہ کسی دفاتر میں ملازم تھے، تو انہوں نے ایک تحریر لکھ کر ہمیں بھیجی ہے، وہ آپ کو سنائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دفتر سے دوسرے دفتر ٹرانسفر ہوا، اور جب میں وہاں پر گیا تو وہاں پر جتنے محتاط میرے عملہ تھا، ان ساروں نے جب دیکھا تو وہ پہلے دن تو بڑے خوش ہوئے، اور میں نے انہیں پہلے دن ہی بتایا کہ آج سے تم میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم نے دفتر کے کام ہی کرنے ہیں دفتر میں اور خالص نیت کے ساتھ۔ تو ساروں کو ماتھے پر بل پڑ گئے اور سارے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے لگے، لیکن اس سے مجھے کیا غرض تھی، کیونکہ میں ان کے اوپر تھا اور وہ سارے میرے ماتحت تھے۔ تو جب یہ معاملہ چلنے لگا، چند ہی دن ہوئے کہ مجھے دفتر کے اندر جب میں جاتا تو یوں محسوس ہوتا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے اور تھکاوٹ سی اور عجیب سا دماغ بوجھل سا ہونے لگ جاتا۔ تو ایک دن میں نے اپنے نیب کاتب سے بولا کہ تم میرا ٹیبل اور کرسی باہر نکال کے لاؤ۔ تو جب وہ باہر لے کر آیا، وہ ایک نیک نمازی انسان تھا، تو اس کے ہاتھ میں مٹھی میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے کہا کہ سر، یہ آپ کی چیئر کے نیچے لگا تھا۔ تو وہ کاغذ کا ٹکڑا جب میں نے دیکھا، اس کے اوپر الٹی سیدھی لکیریں لگی ہوئی تھی اور کچھ عجیب طرح کے الفاظ لکھے تھے، اور ان کے نیچے میرا نام لکھا تھا اور اوپر خون کے دھبے تھے۔ تو مجھے کچھ زیادہ خوف سا ہونے لگا، اور پھر میں ایک عامل دوست کے پاس گیا تو اس نے مجھے کہا کہ آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، اور جادو ایسا کہ آپ کو مارنے کے لیے، آپ کو ختم کرنے کے لیے، آپ کو جان سے مار دینے کے لیے۔ میں نے جادو کا پہلے سنا تو تھا کہ جادو کا ایک وجود ہوا کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کبھی سوچا تھا کہ اتنی حد تک بھی انسان گر جاتا ہے اور دوسرے کو مارنے کے چکر میں چلا جاتا ہے اور اتنی گندا بھیانک جادو کر لیتا ہے۔ تو میں مسجد میں گیا اور نماز پڑھ کر وہاں بیٹھا تھا، چپ بیٹھا تھا۔ تو ایک نوجوان نے جب مسجد کے اندر دعا مانگتے ہوئے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں نے حیرت سے کہا کہ کچھ نہیں۔ پھر اس نے کہا کچھ پڑھ رہے ہوں گے؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں تو یہاں خاموش بیٹھا ہوں کہ تھوڑی دیر میں دل کو سکون مل جاتا ہے اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھی ایک ٹینشن کی علامت ہے اور ڈپریشن کی ایک بہترین علامت ہے کہ جو اکیلے میں بیٹھے گا وہ ڈپریشن کا مریض بھی ہوتا ہے اور ٹینشن کا بھی مریض ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس شخص نے کہا کہ میں آپ کو، اگر آپ ناراض نہ ہوں تو میں آپ سے دو الفاظ آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو پڑھا کیجئے۔ تو اس نے دو الفاظ بتائے، تو میں نے وہ دو الفاظ پڑھنا شروع کر دیے، اور نماز کے بعد میں وہ دو الفاظ پڑھ کر چلا آتا۔ اسی طرح ایک دن مجھے جب وہ ٹکڑا میں کاغذ کا ایک عامل کے پاس، ایک عالم دین کے پاس، بزرگ کے پاس لے کر گیا،
تو اس نے کہا کہ واقع آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا اور آپ کو جان سے مارنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تو میں بہت پریشان ہوا اور پھر میں نے اس کو اتنی سوچا کہ میرا سر درد سے پھٹنے لگ گیا، اور انہوں نے بہت مجھے تسلی دی کہ میں نے اب اس کو ختم کر دیا، اس کے اثرات ختم ہو گئے اور میں نے اس کو دھو ڈالا، پانی میں بہا دیا، تو اب آپ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مگر میرے ذہن میں ایک بات گھومی جا رہی تھی اور مجھے شدید سر میں درد ہو رہا تھا، تو میں نے وہ عمل شروع کیا جو اس نوجوان نے مجھے بتایا تھا۔ میں نے نماز عشاء کی پڑھ کر مصلی بچھایا اور وہ عمل شروع کر دیا، وہ 2 الفاظ پڑھنا شروع کر دیے۔ 2 الفاظ میں نے اتنی پڑھے کہ تہجد کا وقت ہو گیا، اور تہجد کے وقت پھر میں نے تہجد کی نماز پڑھی اور پھر میں نے تلاوت شروع کر دی، اور فجر کی نماز پڑھ کر میں جب سویا تو مجھے اتنی سکون ملا کہ پوری زندگی مجھے سکون نہیں ملا اتنی، اور میں ایسے تھا کہ پہلے جیسے منو وزن کے نیچے سے مجھے کسی نے نکال دیا ہو، اور بالکل ہلکا پھلکا جسم اور کوئی ٹینشن نہ، بالکل سکون تھا۔ تو میں جب اٹھا اور میں دفتر گیا تو وہاں بھی ایسے وہ لوگ جو حسد کرنے والے تھے، ان میں سے میں نے ایک بندے کو دیکھا جس نے جادو کیا تھا کہ اس کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، اور اس کو پتہ نہیں لکوا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا ہو گیا، اور اس کی زبان کھینچی جا رہی تھی۔ تو اس وقت میں نے دیکھا اور میں نے اس کے لیے دعا کی، تو وہ شخص آئے اور سارے عملے والے کہنے لگے کہ یہ شخص جادوگر ہے اور یہ جادو کرتا ہے لوگوں پر۔ تو میں نے اسے اللہ کے نام پر معاف کیا اور میں نے اسے کہا کہ تم استغفار کرو، تو وہ جس کا یہ انجام ہو رہا تھا وہ بھی استغفار کرنے لگا، تو اللہ نے اس کو بھی صحت اور تندرستی دے دی۔ تو ہم نے تمام احباب کے لیے یہ عمل ایک صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ کو بتایا، اور آپ نے اس کو اس طریقے کرنا ہے کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبته واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جب یہ استغفار 2 الفاظ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام حاسدین اور دشمنوں کو شر سے محفوظ فرمائیں گے، اور جادو ٹونوں سے بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ آپ کو دلی اور دنیاوی سکون عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تمام احباب کو دلی سکون اور اطمینان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔